غیر منقسم ہندوستان میں مقامی لوگوں کو ووٹ کا حق کب ملا؟ صرف امیر اور تعلیم یافتہ لوگ ہی ووٹ ڈال سکتے تھے۔ سب کو ووٹ کا حق نہ دینے کی وجہ کیا؟ تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ برطانوی ہندوستان میں انڈین کاؤنسل ایکٹ 1901 کے تحت پہلی بار قانون ساز اداروں میں مقامی لوگوں کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق انڈیا کی پارلیمنٹ کی تاریخ کے مصنف لکھتے ہیں کہ اس ایکٹ کے تحت بنی پہلی مرکزی قانون ساز کونسل کے 68 میں سے 27 ارکان منتخب تھے، لیکن انہیں برطانوی ہندوستان کے عام لوگوں نے نہیں بلکہ میونسپلٹی، ضلع اور لوکل بورڈز، یونیورسٹیوں، چیمبر آف کامرس اور تجارتی اور زمینداروں یا چائے کے باغوں کے مالکان کی انجمنوں نے منتخب کیا تھا۔ انڈین کونسل ایکٹ 1909 کے تحت بنے قانون ساز ادارے 1915 تک چلے۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1915 اور پھر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 کے تحت مرکز میں ایک 2 ایوانی قانون ساز ادارہ بنایا گیا۔ مرکزی اسمبلی میں 145 ارکان تھے، ان میں سے 105 نامزد اور باقی منتخب تھے۔ اسمبلی کی مدت 3 سال تھی۔ ریاست کی کونسل کے 60 ارکان تھے، ان میں سے 34 منتخب اور باقی گورنر جنرل کے نامزد کردہ تھے۔ کونسل کی مدت 5 سال تھی۔ ایکٹ میں حلقوں سے 2 ایوانوں کے لیے براہ راست انتخابات ہونا تھے، لیکن صرف چند افراد کو جائیداد یا زمین کی ملکیت یا انکم ٹیکس یا میونسپلٹی ٹیکس کی ادائیگی کی بنا پر ووٹ کا حق دیا گیا۔ ایک گوئر اور ایم اپادورائے کی تحقیق کے مطابق کونسل کا حق رائے دہی بہت محدود تھا۔ جائیداد کی اہلیت اس قدر بلند رکھی گئی کہ صرف مالدار زمیندار اور تاجر ہی نمائندہ بن سکتے تھے۔ مخصوص نشستوں کے لیے مرکزی یا صوبائی مقننہ کا تجربہ، میونسپل کونسل کی سربراہی، یونیورسٹی سینٹ کی رکنیت اور اسی طرح کا مرتبہ اور عوامی امور میں تجربہ ووٹ کے لیے ضروری تھا۔ ایک اور تاریخی کتاب کے مطابق 1919 کا ایکٹ بھی ہندوستانی عوام کے مطالبات اور توقعات پر پورا نہ اترا۔ نیٹ شانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ برطانوی حکام کی دلیل یہ تھی کہ سب کو ووٹ کا حق دینا ہندوستان کے لیے غیر موزوں ہے۔ نوآبادیاتی ہندوستان میں انتخابات محدود جمہوریت کی مشق ہوتے تھے، جن میں ووٹروں کی ایک محدود تعداد مذہبی، برادری اور پیشہ ورانہ خطوط پر مختص نشستوں پر اپنا حق رائے دہی استعمال کرتی تھی۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 ہندوستان کے لیے آخری نوآبادیاتی قانونی ڈھانچہ تھا۔ اس ایکٹ میں برطانوی صوبوں اور ہندوستانی شاہی ریاستوں کے ایک وفاقی سیٹ اپ کا تصور دیا گیا۔ 2 ایوانوں والی وفاقی مقننہ میں کونسل آف اسٹیٹ کی کل رکنیت 260 تھی، جن میں سے 104 ہندوستانی شاہی ریاستوں کے حکمرانوں اور باقی 156 ارکان برطانوی صوبوں کے نمائندے تھے۔ انہیں حلقوں سے انتہائی محدود رائے دہی پر براہ راست منتخب کیا جاتا تھا۔ ان انتخابات کے لیے ووٹرز کے طور پر اندراج کی اہلیت بھی محدود تھی اور اس کا انحصار ٹیکس، جائیداد، تعلیم، سرکاری خدمات وغیرہ پر تھا، اور ہر ریاست میں اہلیت کا معیار مختلف تھا۔ اس کے تحت حق رائے دہی کو 3 کروڑ سے کچھ زیادہ یا بالغ آبادی کے تقریباً 5ویں حصے تک بڑھایا گیا۔ ان میں تھوڑی تعداد خواتین کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق مورخ جیرلڈائن فوربس لکھتے ہیں کہ ہندوستانی خواتین کی تنظیموں نے خواتین کے حق رائے دہی کے لیے سخت جدوجہد کی۔ سن 1921 میں سب سے پہلے بمبئی اور مدراس صوبوں نے خواتین کو ووٹ کا محدود حق دیا تھا۔ 1923 اور 1930 کے درمیان 7 دیگر صوبوں نے خواتین کو حق رائے دہی دیا تھا۔ ویمن ان ماڈرن انڈیا کے مطابق ہاؤس آف کامنز نے متعدد ہندوستانی اور برطانوی خواتین تنظیموں کے ووٹ کے حق کے مطالبات نظر انداز کر دیے تھے۔ مصنف کے مطابق ووٹ کے مخالفین عوامی معاملات میں خواتین کی کمتری اور نااہلی کی بات کرتے تھے۔ بعض نے کہا کہ خواتین کو ووٹ کا حق دینے سے شوہر اور بچے نظر انداز ہو جائیں گے۔ ایک شخص نے یہاں تک کہا تھا کہ سیاسی سرگرمی میں خواتین بچوں کو دودھ پلانے کے قابل نہیں رہیں گی۔ صوبوں نے خواتین کے اندراج کے حوالے سے اپنے قوانین بنائے تھے۔ مدراس میں ایک عورت ووٹر بننے کی صرف اسی صورت میں اہل ہو سکتی تھی جب وہ پینشن یافتہ بیوہ ہو یا کسی افسر یا سپاہی کی ماں ہو یا اس کا شوہر ٹیکس ادا کرتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جائیداد ہو۔ لہٰذا ایک عورت کی ووٹ ڈالنے کی اہلیت زیادہ تر اس کے شوہر اور اس کی قابلیت اور اس کی سماجی حیثیت پر منحصر تھی۔